حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو آپ نے قبیلہ جرہم میں شادی کر لی۔ شادی کی، ادھر سے باپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ جا کے اپنے بیٹے کے حالات سے واقف ہو کے ہوں، پوچھ کے ہوں بیٹے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، زندگی کے دن کیسے بیتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے، بیٹے کو گھر میں نہ پایا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے، آپ کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحے کیسے بیتے جا رہے ہیں، حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ بیوی ناشکری تھی، پہلی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بیوی ناشکری تھی۔ کہنے لگی کوئی حال نہیں، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ امیری ہے، روزانہ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، روزانہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا شوہر جو ایک دن شکار کو جاتا ہے دوسرے دن جاتا ہی نہیں، دوسرے دن مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، صبح کو کھاتی ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتی ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ناشکری کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام جان گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ ناشکری عورت میرے بیٹے کے قابل نہیں، میرے بیٹے کے لائق نہیں۔ عام طور پر عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ پیسہ ملے، دولت ملے، عمدہ کھانے ملے، عمدہ کپڑے ملے، آئی فون بھی مل جائے آج کل کی عورتوں کے لیے، سب کچھ ملے پھر تو ٹھیک ہے، راحت ملے، سکون ملے، سب کچھ گھر میں شوہر میسر کرتا ہے۔ اگر شوہر ذرا سی بات پہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ ڈالی، اگر شوہر غصے میں آ کر اس نے کوئی ایسی بات کہہ ڈالی جو بیوی کے مزاج کے خلاف تھی، تو بیوی باتوں باتوں پہ کہتی ہے میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے کبھی سکون نہیں ملا، کبھی چین نہیں ملا، کبھی قرار نہیں ملا، ہر وقت افراتفری مچی رہتی، میں نے نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں۔ اس طرح کی عورت کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، پتہ ہے کس وجہ سے وہ جہنم میں گئی تھی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عورتیں کس وجہ سے جہنم میں گئی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا شوہر کی ناشکری، مزاجی خدا کی ناشکری، سرتاج کی ناشکری انہی جہنم میں لے گئی۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنت کی وارث بنیں گی؟ سبحان اللہ۔ صحابہ میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنت کی وارث بنے گی؟ صحابہ کہنے لگے حضور جلدی ارشاد فرمائیے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ عورت جو شوہر کی شکر گزار ہے، اللہ اکبر، وہ عورت جو شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، شوہر سے عشق کرتی ہے، وہ عورت جنت کی وارث بنے گی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترو، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترو اور سوچو کہ تم شکر کی سواری پہ سوار ہو یا ناشکری کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو۔ اگر تم شکر کی سواری پہ سوار ہو تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے حضور علیہ السلام نے تمہیں جنت کا وارث بنایا۔ وہ عورتیں جنت کی وارث بنیں گی جو عورتیں شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، شوہر کی شکر گزار ہیں۔ اگر شوہر غصے میں آ کے چھوٹی موٹی بات کہہ بھی دے تو جب شام ہوتی ہے نا، بیوی آ کے کہتی ہے میرے سرتاج میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت اپنی آنکھوں کو نیند کے مزے سے لطف اندوز ہرگز نہیں ہونے دوں گی جب تک میرا سرتاج مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو میرے اللہ نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ قصہ مختصر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ناشکری کرنے لگی، جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا شوہر آ جائے اسے میرا ایک پیغام دے دینا، وہ پیغام یہ ہے اسے کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا، یہ چوکھٹ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی ضلالت آخرت میں بھی ضلالت، یہ چوکھٹ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، ابو جی کی آمد کی خوشبو پائی، آپ جان گئے کہ آج ابو جی تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے۔
تو پھر کیا بنا؟ وہ حالات پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ روزانہ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جاتے ہوئے اس نے کہا اپنے شوہر کو کہہ دینا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جان گئے کہ یہ عورت میرے قابل نہیں۔ ابو جی نے اشارہ دے دیا، یہ ناشکری عورت میرے قابل نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو طلاق دے ڈالی، دوسری شادی کر لی۔ کچھ دن بعد باپ کو پھر خیال آیا جاؤں بیٹے کے حالات سے واقف ہوا ہوں، بیٹے کی زندگی کیسی گزر رہی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر بیٹے کے گھر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا، بیٹے کو نہ پایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر مہمان کو گھر میں بٹھایا، پانی پلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کا جتنا شکر کرو اتنا ہی کم۔ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بدولت ٹال بھی دیتا ہے۔ صبح کو عزت کی روٹی مل جاتی ہے، شام کو عزت کی روٹی مل جاتی ہے۔ میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اور اپنے شوہر کا جتنا شکر ادا کروں۔ بیچارہ صبح جاتا ہے، میرا شوہر بیچارہ بڑا محنتی ہے، صبح کو جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، شام کو گھر آتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے بابا جی، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شام کو جب تیرا شوہر آ جائے تو اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ محفوظ کر کے رکھنا۔ یہ چوکھٹ تیرے لیے اچھی ہے، دنیا میں بھی اچھی، آخرت کے لیے بھی اچھی، یہ محفوظ کر کے رکھنا۔ یہ چوکھٹ دنیا میں بھی فائدہ مند، آخرت میں بھی فائدہ مند۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک، اسلام کے جاتے رہنے کا کوئی خوف و خطرہ محسوس نہ کرنا۔ دوسرا، اہل اسلام پر ظلم کرنا۔ تیسرا، ناشکری۔ ناشکری چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ مرد اللہ کا شکر گزار بنے اور عورت مرد کی شکر گزار بنے، عورت اپنے شوہر کی شکر گزار بنے۔ عقل مند انسان، اچھا انسان عورت میں 4 چیزیں دیکھتا ہے، 4 چیزیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے عورت میں یہ 4 کمالات پائے جاتے ہیں۔ پہلی چیز، عورت کے دل میں نیکی ہو، عورت کی آنکھوں میں حیا ہو، عورت کے ہاتھ میں کام ہو اور عورت کی زبان پر شکر گزاری کے الفاظ جاری ہیں۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں کا تار رونے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے، چیخ اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے۔ کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، زاروں کا تار رونے لگ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں تو 10 لاکھ دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، یہ 5 لاکھ میرے لیے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، جب آپ پیسوں والے، فیکٹریوں کے مالک، آپ پیسوں کے مالک، آپ جائیداد کے مالک، آپ امیر، آپ دولت مند، آپ بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں کا تار کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔